الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے حامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو جنتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنائی ہے، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ سورہ محمد میں پروردگار عالم نے ان نہروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہریں ان باغات کے نیچے بہہ رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان نہروں کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے، اور وہاں جو سنگریزے اور پتھر ہے وہ لؤلؤ اور جواہر اور موتی ہے، اور ان نہروں کے ارد گرد سچے موتی کے قبے ہیں، نہایت حسین اور خوبصورت وہ نہریں اس جنت کے نیچے بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو ان جنتوں میں مقام عطا فرمائیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ان باغات میں، ان جنتوں میں کوئی پھل بطور رزق ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے بطور رزق دیا گیا تھا۔ یا تو پہلے سے مراد دنیا ہے یا جنت ہیں، پہلے دنیا میں یا جنت میں ہمیں جو پھل بطور رزق دیا گیا تھا یہ تو ویسا ہی پھل ہیں، وہ یہ کہیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے اس دنیا میں جو پھل ہے شکل و صورت کے اعتبار سے جنت کے پھل بھی ویسے ہی ہوں گے، اگرچہ مقدار میں بڑے ہوں گے اور حلاوت، لذت اور مٹھاس میں
تو ایسے ہوں گے جس کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے پھلوں میں وہ حلاوت، وہ لذت اور وہ مٹھاس رکھی ہے کہ دنیا میں اس کا خیال بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں گزر سکتا ہے، لیکن شکل و صورت دنیا کے پھل جیسی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ ان کو دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو اس کا مزہ اور اس کی حلاوت دوسری ہوگی۔ حضرات مفسرین نے روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ جنت میں بھی جو پھل پہلے ان کو دیا گیا تھا اس کا مزہ کچھ اور تھا، دوسری مرتبہ وہ پھل جب جنتیوں کو دیا جائے گا تو اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہوگا۔ جب جب وہ پھل کھائیں گے انہیں نئی حلاوت، نیا سرور، نیا لطف اور نئی لذت انہیں محسوس اور حاصل ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ نے فرمایا اور انہیں ایک صورت کے پھل دیے جائیں گے۔ پھلوں کی صورت نہیں بدلے گی، سیب کی جو صورت ہے وہ وہی رہے گی، لیکن اس کی حلاوت اور اس کا مزہ ہر وقت دوسرا اور بدلا ہوا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوگی۔ پاک سے مراد جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہوگی، حیض سے، نفاس سے، بول و براز سے اور ناک کی گندگی سے اور ان تمام آلائشوں سے پاک ہوگی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اور گھن آتی ہے، ان سب سے وہ پاک ہوگی۔ اور اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی پاک ہوگی، ان کا قلب ایک دم صاف ستھرا ہوگا، اس میں بے وفائی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، جلن، یہ کوئی چیز ان ازواج اور ان بیویوں کے دلوں میں نہیں ہوگی، اور وہ ہر اعتبار سے اپنے شوہروں پر اپنے آپ کو فدا کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ روایات میں ان حوروں کے جو اشعار وارد ہوئے ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہے گی، کبھی ہم ناراض نہیں ہوں گی۔ دنیا میں جو بیویاں ہوتی ہیں وہ دلی اعتبار سے پاک نہیں ہوتی، ان میں بے وفائی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ جنت کی بیویاں ان تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو اس کے زوال کا اور اس کے ختم ہو جانے کا اور اس کے چھین جانے کا ہمیشہ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ نعمت تو ملی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت والے جنتوں میں اور نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی جنت کی نعمت کبھی ان سے ختم نہیں ہوگی اور چھینی نہیں جائے گی، اس لیے کہ رب ذوالجلال والاکرام جنتیوں سے خطاب کر کے یہ فرمائیں گے کہ میں اب تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں اور اب کبھی میں
تم سے ناراض اور ناخوش نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت ان جنتیوں سے ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی ناراض اور ناخوش ہو کر ان نعمتوں کو سلب نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ جنتیں اور جنتوں میں موجود نعمتیں اللہ رب العزت ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور پہلی فرصت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور نیک کام بھی درکار ہیں۔ جو باطل اور گمراہ فرقے گزرے ہیں ان میں ایک فرقہ ہے فرقہ مرجیہ۔ وہ فرقہ اعمال کی اہمیت کا منکر ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں پہلی فرصت میں داخل ہونے کے لیے، اولین داخلے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایمان اور عقائد حق کا کافی ہے۔ وہ گمراہ فرقہ یہ کہتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب الوحی کے بعد جو سب سے پہلی کتاب قائم فرمائی، کتاب الایمان، اس کتاب میں مرجیہ کی تردید فرمائی اور اعمال صالحہ کی اہمیت کو اور حیثیت کو حضرت نے واضح فرمایا۔ جتنے جسمانی اعمال ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، حضرت نے روایات سے ثابت فرمایا۔ اسی طرح جو قلبی اعمال ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نجات اولی کے لیے جسمانی اور قلبی اعمال کو اختیار کرنا لابدی اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت نے ثابت فرمایا نماز ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح قلبی اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک ترجمہ قائم فرمایا، حب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الایمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جو قلب کا عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ترجمہ قائم فرمایا، الحب للہ والبغض للہ من الایمان، انسانوں سے، مؤمنین سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اعمال صالحہ کی اہمیت کو سمجھے اور جن اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعمتیں اور جنتیں دی جائے گی، ظاہر بات ہے دنیا کی کامیابی اور دنیا کی خوشحالیاں بھی انہی اعمال صالحہ کے اوپر مبنی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی انفرادی زندگی میں اور امت مسلمہ اپنی اجتماعی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ قرآن مجید نے جو اصول اور ضوابط زندگی گزارنے کے متعین فرمائے ہیں ان اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کی طرف سے اس سرزمین پر اترنے والے فیصلے امت مسلمہ کے موافق ہوں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں رات میں جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر بارش برساتا ہوں، اور دن میں سورج نکلتا ہے، اس سورج کی دھوپ اور روشنی میں وہ اپنے کام کاج کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے اور دوسرے کام کاج،
اور میں انہیں گرج بھی نہیں سناتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسی گرج ہوتی ہے کہ آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہماری اپنی دنیاوی زندگی کی کامیابیاں اور خوشحالیاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح میں رکھی ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرے اور قرآن مجید کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو بشارتیں سنائی گئی ہیں ان بشارتوں کا مستحق بن جائے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ دو آیتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے ایسا کہتے ہو، مخلوق کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ چیلنج کیا تھا، کوئی قرآن مجید جیسا معمولی کلام بھی نہیں لا سکا، اس سے قرآن مجید کی حقانیت تو ثابت ہو گئی، لیکن منکرین قرآن نے ایک دوسرے شبہے کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ ان کو یہ شبہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے بہت عظیم الشان ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی عظیم ہے، تو ایسی عظیم ہستی کے عظیم کلام میں مچھر وغیرہ کی مثال کیسے آ گئی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے؟ تو مچھر یہ تو ایک حقیر اور معمولی چیز ہیں، اتنے معظم اور عظمت والے کلام میں اس کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ عظمت والا قرآن نہیں ہے۔ یہ شبہ انہوں نے ظاہر کیا اور پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس شبے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا ہے کہ وہ بطور مثال مچھر کو بیان کرے، یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر کوئی مثال قرآن مجید میں بیان کرے۔ اللہ رب العزت کو اس میں کوئی شرم اور کوئی عار محسوس نہیں ہوتی ہے، اور کیوں کر ہو سکتی ہے؟ مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے۔ مثال اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ کسی چیز کی وضاحت ہو، تو جس چیز کی وضاحت کرنا مقصود ہے مثال کا اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مثال دینے والے کے مطابق مثال ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور کوئی عقل مند ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ مثال دینے والے کے مطابق مثال ہونی چاہیے، بلکہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے مثال کا اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو کتنی ہی حقیر اور معمولی چیز بطور مثال لائی جائے تو اس سے مثال دینے والے کی عظمت پر کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
بلکہ یہ تو مثال دینے والے کا کمال ہے کہ وہ اتنا عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہیں، اس کے باوجود اس نے کسی چیز کی وضاحت کے لیے ایسی حقیر چیز کا بطور مثال سہارا لیا کہ جس سے سننے والوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو عظمت والی ذات کا اس طرح کی مثال بیان کرنا یہ بھی اس کا اپنا ایک کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ پروردگار عالم نے جو مثال بیان فرمائی ہے وہ حق ہے، اور اس سے کلام مجید کی عظمت پر اور مثال دینے والے کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کیا ارادہ کیا ہے، یعنی اس طرح کی مثال سے وہ تعجب کرتے ہیں کہ اتنے عظمت والے کلام میں یہ حقیر مثال کہاں سے آ گئی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ گویا معمولی چیز کو بطور مثال قرآن مجید میں ذکر کرنا یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ کون ہے جو اسے اللہ کی طرف سے حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان لا کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کا انکار کر کے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا انکار کرتا ہے، قرآن مجید کا انکار کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ مثال جہاں بہت سو کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے وہاں بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے معمولی چیزوں کو بطور مثال بیان کرنا یہ بھی امتحان کی غرض سے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی اطاعت سے اور فرما برداری سے نکل گئے ہیں۔ فسق عربی زبان میں نکل جانے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت سے اور اس کی فرما برداری سے نکل گیا ہو، چاہے کفر و شرک اور انکار کے ذریعے نکلا ہو، چاہے بدعملی اور گناہوں کے ذریعے سے نکلا ہو۔ جو کفر اور شرک کے ذریعے نکل گیا ہے اس کافر کو بھی قرآن مجید میں فاسق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو انسان کفر و انکار کے ذریعے تو نہیں نکلا، مومن ہے لیکن گناہوں کے ذریعے سے اطاعت خداوندی سے نکل گیا ہے، اسے بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ گنہگار مسلمان بھی فاسق میں داخل ہوتا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو اور اس کے بعد توبہ نہ کرتا ہو، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو اور گناہ صغیرہ کو اس نے اپنی عادت بنا لیا ہو، اسے بھی فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بشری تقاضے سے مغلوب ہو کر
اگر صادر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا، لیکن چھوٹے گناہوں پر جم جانا اور انہیں عادت بنا لینا یہ بھی فسق میں داخل ہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں ایسے گناہوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو لوگ اطاعت خداوندی سے نکل گئے ہیں وہ قرآن کریم کے اس طرز عمل کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے لیے ضلالت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ان فاسقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد عہد الستو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا تھا اور اپنا تعارف کروایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے اقرار کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کا تعارف ہر روح کو ہوا تھا، اور اسی اقرار کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا، جنہوں نے آ کر اس عہد کو یاد دلایا، اس کے باوجود یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے جو کتابیں نازل ہوئی ان کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے مراد بندے اور اللہ کا تعلق بھی ہے، اور بندوں کا اور مخلوق کا تعلق بھی ہے۔ بندے کا اللہ سے جو تعلق اور جو وصل ہونا چاہیے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے بیزار ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق کے جو حقوق اللہ نے ان کے سروں پر عائد کیے ہیں، ماں باپ کے حق ہیں، اولاد بیوی بچوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، امراء کے حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو کاٹتے ہیں، نہ اللہ کے حق بجا لاتے ہیں، نہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹنا یہ زمین میں فساد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے فرمایا یہ فاسق لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو کر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور سرزمین امن و امان سے محروم ہو جاتی ہے، بدامنی پھیلتی ہے، خوف پھیلتا ہے، بے چینی پھیلتی ہے، اس کا ذریعہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل خسارہ یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کا گھاٹا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ جو آدمی آخرت کے اعتبار سے ناکام ہوا وہ حقیقت میں ناکام ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو جو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس میں بیان کردہ مثالوں اور اصول و ضوابط کو حق سمجھتے ہیں،
اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے اور اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، اور جو اطاعت خداوندی سے نکل کر زندگی گزاریں گے وہ خود بھی ناکام ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی بدامنی کا وہ ذریعہ اور سکون بنیں گے، اور ان کی وجہ سے یہ سرزمین خوف سے، بدامنی سے بھر جائے گی۔ اس لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، فسق سے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے اس محنت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اسی محنت کے لیے یہ ہمیں چند دن کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ کل مہینے کا پہلا اتوار ہے، انشاءاللہ اسی مسجد میں نیچے ہال میں مستورات کے لیے بیان ہوگا۔ آئندہ کل 4 بجے کا وقت ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ وقت بدلے گا جیسا موسم ہوگا، لیکن کل وقت 4 بجے کا ہے۔ مستورات میں دعوت چلائے اپنے اپنے گھروں میں کہ زیادہ سے زیادہ مستورات مائیں بہنیں اس اجتماع میں شرکت کرے۔ انشاءاللہ یہ بیان اور یہ اجتماع ان کے لیے دینی تیقظ اور بیداری کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور عورتوں میں، ماں بہنوں میں اگر دینی تیقظ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہماری اپنی نسلیں بھی اچھی طرح پروان چڑھے گی، ایمان عمل کی اہمیت ان کے دلوں میں آئے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعوت چلائے اور زیادہ سے زیادہ ماں بہنیں شریک ہو، اس کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين يا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، اب تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر چکی ہے۔ مولا کریم گزری ہوئی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی ایک نیک عمل جو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہو نظر نہیں آتا ہے۔ پیارے اللہ، بڑی ندامت اور بڑی حسرت ہوتی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، جسمانی طاقت اے اللہ جواب دے چکی تیری نافرمانیوں میں۔ بڑی حسرت و ندامت کے ساتھ مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دربار عالی میں بھیکاری بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، زندگی کی جو ساعات باقی رہ گئی ہے اس کو تیری فرما برداری میں اے اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت
ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں اپنی مرضیات پر ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دستگیری فرما دیجئے، اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما کر ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل و داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری اپنی نسلوں بیوی بچوں کو بھی ایمان اور اسلام کی اہمیت و عظمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اپنے ماحول کو دینی اور ایمانی بنا دیجئے، شریعت اور سنت کے انوار سے ہمارے اپنے پورے ماحول کو منور فرما دیجئے۔ ہر فرد بشر کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے۔ ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت مسلمہ کو فتح و نصرت سے نواز دیجئے، اعدائے اسلام پر غلبہ اور قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اعدائے اسلام کو مغلوب فرما دیجئے، ان کو شکست فاش عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ کفر شرک معاصی رسومات خرافات و بدعات سے اس بستی کو پوری طرح پاک فرما دیجئے، شریعت سنت اور قرآن کے انوار سے اے اللہ اسے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں کی فضا کو دینی فضا بنا دیجئے، مساجد کو آباد فرما دیجئے، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو خوب فروغ عطا فرما دیجئے، ہر فرد کو دینی کام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحرمت سید المرسلین۔